نورا أنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره له أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهم الحسين تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ وقال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله علمه يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
صلوات اللهم صل على محمد فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها صلوات اللهم صل على فقال جبريل يا ربي أتزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى لهم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل فأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مرزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير صلوات اللهم صل على محمد وآل فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا صلوات اللهم صل على محمد فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا يا رب الكعبة فقال رسول الله والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا وفيه مهموم إلا بفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين ومن ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل
شکریہ ریحانہ رضوی صاحبہ، جزاک اللہ ہم سب کو تلاوت حدیث سنانے کے لیے۔ من الحسین کی تصویر ہیں علی اکبر، نبی کے حسن کی تصویر ہیں علی اکبر، خدا کے دین کی زینت حسین ابن علی، مقام زینت شبیر ہیں علی اکبر، قرار سید سجاد کی نگاہوں کے، سکون زینب دلگیر ہیں علی اکبر، وہ تجھ پہ نازاں نہ کیوں رفتیں زمانے کی، وہ تجھ پہ نازاں نہ کیوں رفتیں زمانے کی، اے کربلا تیری تقدیر ہیں علی اکبر، اے کربلا تیری تقدیر ہیں علی اکبر۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے اور یہ منسلک ہے حضرت علی اکبر کے قربانی سے اور ان کے کربلا میں شہید ہونے سے، ان کا غم آج منایا جاتا ہے، اور ہم بھی اسی سلسلے میں آج سلام اور مرثیے اور دیگر جتنی چیزیں پیش کریں گے، کوشش کریں گے کہ حضرت علی اکبر کے کو ہدیہ کی جائیں اور کی غم میں ہم ان کی یاد تازہ کر سکیں۔ میں ریکویسٹ کروں گی البیہ اور حبیبہ سے کہ وہ اپنا سلام پیش کریں بارگاہ اہل بیت میں۔ البیہ اور حبیبہ۔ السلام علیکم۔ مولا ہمارا فرصہ قبول کرے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آمین۔ وعلیکم السلام۔ رہ گئی دست میں تنہا تو وطن یاد آیا، رہ گئی دست میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پایا ہر ایک تشنا ذہن یاد آیا، لے کے ہر چیز، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا، رہ گئی دست میں۔ ماں کی نگاہوں سے میرا کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، کہ بابا میرے سینے سے نہ ٹوٹ گئی ہے، ماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، آپ کی تسلیم معاف کیجیے گا حاضرین مجلس، انٹرنیٹ کنیکشن میں کچھ پرابلم ہوگی۔ کیا آپ لوگوں کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے، اٹس ناٹ کلیئر، اٹس ویری چوپی۔
آپ بول رہی سوری تو ایکچولی. بہتر آ رہی. اب آپ بول رہی ہے تو بہتر آ رہی ہے. آپ اسٹارٹ کیجئے, میں بھی بیٹر ہوں. سلوات. اللہم صلی علی محمد. محمد وآل محمد. نہیں بیٹا آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, بہت کٹ رہی ہے. لوگ اپنا ویڈیو آف کر دیجیے. جی چاہتا ہے اب ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. آپ اپنا ویڈیو آف رکھیے کیونکہ انٹرنیٹ ویک ہے آپ کا. جی چاہتا ہے آپ کی تسلیم کو ڈھونڈ, رتبے کا تقاضا کو ڈھونڈ, مشکل ہے مگر ہاتھ کلے جیسے ہٹانا, کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے, اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا, اس طرح کلیجے میں اتر آئی ہے برچی, سینہ نہیں ارماں بھی ماں کے ہوئے زخمی, چاہا تھا میری ماں نے مجھے دولہا بنانا, کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے, اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا, میں جانتا ہوں ضد وہ بہت تم سے کرے گی, تنہا تمہیں زینب کبھی آنے نہیں دے گی, مقتل میں میری پالنے والی کو نہ لانا, کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے, اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا, یہ سوچ کے اکبر کا پھٹا جاتا ہے سینہ, کہ آواز نہ سن لے کہیں معصوم سکینہ, سجاد کو آہستہ ذرا جا کے بتانا, کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے, اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا, اللہ کرے لوٹ کے تم جاؤ وطن کو, مجبوریاں بھائی کی بتا دینا بہن کو, تم میری طرف سے اسے سینے سے لگانا, کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے, اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا, خاطر نے سنا توڑی تکلم یہی کہہ کر, سنتا ہوں کہ صابر
اکبر نے کہا صبر کی میں راج دکھانا کہ بابا میرے سینے میں نہ ٹوٹ گئی ہے اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ محمد. عجل فرجہ. قلبی اور حبیبہ آپ دونوں نے بہت پردرد انداز سے سلام پیش کیا. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. شہلا رضوی سے گزارش ہے کہ وہ سلام پڑھ کے خراج عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلو آپ اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم. لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا کہ اونو محمد کی ماں رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. ابھی تو گیا بھی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر مگر پھر بھی نو کے سینہ رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا نہ موت آئے اکبر کو میرے خدایا. دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا نہ موت آئے اکبر کو میرے خدایا. وہ لے کے بس ہچکیاں رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ. وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ. بہن ایک یہاں ایک وہاں رو رہی
ہے مسلح پہ اکبر کی مارو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مسلح پہ اکبر کی مارو رہی ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد شکریہ شہلا، بہت پردرد آپ کا سلام تھا، اللہ جزا دے آپ کو، بہت اچھا، شکریہ۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا ایک درسگاہ ہے، اور یہ بالکل 100% صحیح ہے۔ آپ لوگوں نے ہمارے پچھلے 6-7 دنوں میں دیکھا، ہماری پیاری عاصمہ زینب نے پچھلے 7-8 دنوں میں اپنی ہر مجلس میں بہت اچھے انداز سے ہمیں یہ پروف کر دیا کہ کربلا ایک درسگاہ ہے۔ تو اب میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ بلا لو اٹھانے کے لیے۔ اب میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس مجلس کو خطاب کریں اور اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں، ہم لوگوں کو فیضیاب کریں۔ عاصمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، سورہ حجرات کی آیت اور اس کے ذیل میں چند دن سے میں کوشش کر رہی ہوں خداوند کریم اور رحیم کی مدد سے کہ آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کو پیش کر سکوں، اور آج اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس آیت کے ذیل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسکرمنیشن اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہے، ڈسکرمنیشنز خداوند کریم کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم دنیا میں جو بھی ڈسکرمنیشن یا ظلم دیکھتے ہیں یہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے نام پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ آج ہمارے پڑوسی ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ ہماری نظر کے سامنے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اور رسول کے نام پر ہو رہا ہے، لیکن کیا وہ اللہ اور رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ بالکل نہیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور رسول کے نام پر وہ ظلم اور وہ زیادتی کر کے انسانیت کو پریشان اور انسانیت کو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے، اور ساری دنیا میں اسلام کے نام کو بدنام اور داغدار کیا جا رہا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جو وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر بالکل اسی طرح سے جیسے کربلا کے میدان میں نعرے تکبیر کے ساتھ امام حسین کا سر کٹا
اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہماری نماز قبول اور حسین کی نماز قبول نہیں. بالکل وہی مثال ہمارے سامنے اس وقت بھی ہے کہ نام خدا کا لیا جا رہا ہے اور کام شیطان کا کیا جا رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی یہ ہم دنیا میں جو بھی ظلم اور ڈسکرمنیشن دیکھتے ہیں یہ انسان کا کیا ہوا ہے, یہ انسان کرتا ہے. خدا نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا, خدا نے کوئی ظلم نہیں کیا, انسانوں کو ایکول بنایا ہے, چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے ہو, نسل کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو. اللہ نے کسی قسم کا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھا, اور بلندی کا انسان کو ترقی کا جو معیار دیا ہے, جو پیرامیٹر دیا ہے, وہ پائٹی کو بنایا ہے, تقویٰ کو بنایا ہے, کہ جو جتنا پائس ہوگا وہ اللہ کے اتنا ہی نزدیک ہوتا چلا جائے گا. اسی ذیل میں کل ہم نے جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بارے میں گفتگو کی, اور ان کی زندگی اور حالات سے کچھ سیکھنے اور جاننے کی کوشش کی. آج میں نے کیا منتخب کیا ہے, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں آج ذکر کروں امام حسین علیہ السلام کی ازواج جناب ام لیلہ, جناب رباب اور جناب شہربانو کا. جبکہ تاریخ میں نے جہاں تک دیکھا اور میری جہاں تک علم ہے, جناب شہربانو جو ہیں ان کا انتقال کافی کربلا سے کافی پہلے ہو چکا تھا, اور کربلا کے میدان میں آپ موجود نہیں تھی. بانو جو لفظ ہمیں ملتا ہے وہ دراصل بانو کسی بھی معزز خاتون کو کہا جاتا تھا. جیسے ہم کہیں میڈم, آج کی زبان میں ہم جیسے کسی کو تعظیم دینا چاہتے ہیں, کسی کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو میم کہتے ہیں یا میڈم کہتے ہیں. تو میم یا میڈم عربی زبان میں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بانو ہے. لفظ بانو کہا جاتا تھا عزت سے کسی عورت کو جب مخاطب کیا جاتا تھا. اس لیے آپ کو بہت سے نوحوں میں بانو نے پکارا, بانو نے کہا جو لفظ ملتا ہے وہ جناب ہو سکتا ہے جناب ام لیلہ کے لیے ہو یا جناب رباب کے لیے ہو, لیکن لفظ بانو کا اس میں استعمال ہو گیا ہے. لیکن کربلا میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے جناب ام لیلہ اور جناب رباب کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ موجود تھی, اور آج انہی کے ذیل میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور ان کی زندگی اور ان کے حالات سے کچھ سیکھنے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. تمہید میں چند گفتگو کرنا چاہتی ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے آئیڈیالوجیز ہیں, بہت سی ایسی فکر ہیں جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فیملی بنانا یا شادی کرنا یا اسپاؤس رکھنا, اس سے انسان اسپرچویلٹی کو حاصل نہیں کر سکتا, روحانیت کو حاصل نہیں کر سکتا, اور جتنی ہم روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں اتنا ہمیں دنیا سے دور ہو جانا چاہیے, اتنا ہمیں فیملی لائف سے دور ہو جانا چاہیے تاکہ ہم اسپرچولی ترقی کر سکیں. لیکن اسلام اس کے برعکس بات کرتا ہے, اس کے اپوزٹ بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہمیں جو روحانی ترقی در حقیقت حاصل ہو سکتی ہے وہ فیملی لائف کے تھرو ہی حاصل ہو سکتی ہے. انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور وہ اپنی اسپیشی کی مدد کے بغیر دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی اگر مجھے دنیا میں سروائیو کرنا ہے, ہم سوشل اینیمل ہیں. آپ دیکھیں یہ پوری سوسائٹی ایک دوسرے کی مدد سے کام کر رہی ہے. اس چھوٹی سی مجلس کا ہی آپ ایگزامپل لے لیجئے کہ آرگنائز کرنے میں نیرہ باجی پورے اپنے ایفرٹس ڈالتی ہیں. کوئی سوز پڑھتا ہے, کوئی سلام پڑھتا ہے, کوئی زیارت پڑھواتا ہے, کوئی, ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت. اور اگر کوئی سننے والا ہی نہ ہو تو پڑھنے والا کیا پڑھے گا, ذکر کرنے والا کیا ذکر کرے گا. اس کا مطلب ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ہم سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سہارا دیں, تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. اور جو سروائیول چاہیے ہے انسان کو, یعنی انسان کو جو ذہنی, جو اسپرچول, جو فزیکل گروتھ چاہیے ہے, وہ انسان سوسائٹی میں رہ کر ہی کرتا ہے. اور سوسائٹی کی سب سے چھوٹی اکائی کا نام ہے فیملی. فیملی کو خدا نے, اللہ نے اس رشتے کو, یعنی جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے, اس کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی. کیسے دو الگ بیک گراؤنڈ کے لوگ, دو الگ فیملیز کے لوگ
ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، خدا ان کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، ایثار اور قربانی. آپ یعنی ہر شوہر اور بیوی اپنی فیملی کے بارے میں سوچے کہ ایک وہ وقت تھا کہ ہم جانتے تک نہیں تھے اس شخص کو، اور پھر اللہ نے اس کو ہماری زندگی میں نکاح کے ذریعے شامل کر دیا. اب کتنی محبت دل میں پیدا ہو گئی، اب کتنا قربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا. ایک لڑکی اپنے ماں باپ، اپنے گھر، اپنے خاندان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اس دوسرے شخص کے ساتھ رہنے کے لیے. اتنا مضبوط، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور یہ رشتہ ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اور بے انتہا تاکید کی گئی ہے کہ اگر استطاعت ہے، اگر سچویشنز بہت ہی آڈ ہیں، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا اور انسان نہیں ہو پا رہی شادی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر شادی سے دور بھاگنا اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک شادی شدہ شخص کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک شادی شدہ شخص کی 2 رکعت نماز ایک سنگل کے 70 رکعت نماز سے بہتر ہے. ایک شادی شدہ شخص کا سو جانا ایک غیر شادی شدہ شخص کے رات بھر عبادت میں جاگنے سے بہتر ہے. آیت اللہ مرتضی مطہری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ شادی کے سیکرڈ ہونے کا ایک اور پروف یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان جو ہے سیلفش نہیں رہتا. جو انسان تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، صرف اپنی فکر کرتا ہے، اپنا خیال کرتا ہے. لیکن جو شادی شدہ ہوتا ہے اس کو پوری فیملی کی پرواہ کرنی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مرد جو کما کے لاتا ہے وہ سارا اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیتا ہے، اپنی بیوی کی خواہشات، ضروریات، اپنے بچوں کی ضروریات، ماں باپ اگر ساتھ میں ہیں تو ان کی ضروریات، خاندان میں کسی کو ضرورت ہے تو ان کی مدد. یعنی انسان اکیلا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب اس کی شادی کے ذریعے لوگ اس کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے جذبات اور ان کے خیالات اور ان کے ضروریات کا بھی انسان خیال رکھتا ہے. اس لیے پھر وہ سیلف سینٹرڈ نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی چیز آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں جناب ام لیلہ اور جناب رباب کے کردار سے ہمیں واضح ہوتی ہوئی اور صاف نظر آتی ہے. سب سے پہلی چیز جو جناب ام لیلہ اور جناب رباب کے کردار میں نظر آتی ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت. ایک بیوی کی سب سے پہلی جو ایک سبق ہم ان کی زندگی سے لے سکتے ہیں، انکنڈیشنل لو. یعنی یقیناً امام حسین بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے جناب رباب کے لیے سنا ہوگا کہ جناب رباب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے جس میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو. یعنی اتنی محبت کرنا خود امام حسین. یعنی ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جو بانڈ ہونا چاہیے، جو محبت ہونا چاہیے، وہ ہمیں اس گھرانے میں دیکھنے کو ملتی ہے. بے پناہ محبت، اور صرف محبت نہیں، محبت کے ساتھ اطاعت امام. دیکھیے کسی بھی ریلیشن شپ میں اگر رسپیکٹ، اوبیڈینس کے سینس میں نہیں، لیکن اطاعت امام تو ان پر اس لیے واجب تھی کہ وہ صرف شوہر نہیں تھے بلکہ امام وقت بھی تھے. صرف شوہر نہیں تھے، ان کی اطاعت تو جناب زینب پر بھی واجب تھی، ہمارے چوتھے امام پر بھی واجب تھی، جناب رباب ام لیلہ پر بھی واجب تھی، سب پر واجب تھی، کیونکہ آپ امام وقت جو حرف زبان سے جاری ہو گیا وہ سب کے لیے حرف آخر ہے. تو اب اطاعت امام انتہا سے زیادہ. آپ دیکھیے کہ جناب ام لیلہ اور جناب رباب نے پوری زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس سے جناب امام حسین علیہ السلام کو کوئی شکایت کا موقع ملا ہو. کسی تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کبھی امام حسین نے کوئی شکایت کا جملہ زبان سے جاری کیا ہو کہ مجھے رباب سے یہ شکایت ہوئی یا یہ تکلیف پہنچی یا جناب ام لیلہ سے مجھے یہ اذیت پہنچی. نہیں، کبھی کوئی جملہ زبان سے نہیں آیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت جو محبت کا جذبہ تھا، اس نے جناب رباب کو ایسا عمل انجام دینے پر یعنی آپ کو ترغیب دی، اور آپ نے ایسا عمل انجام دیا جو تمام عورتوں کے لیے ایک مثال بن گیا کہ محبت کس طرح ٹوٹ کے کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی اور یہ قافلہ لے جایا جانے لگا تو اس جگہ سے لے جایا گیا جہاں پر شہداء کے بے کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے.
جناب رباب پہ اتنا شدید اثر اس مصیبت کا ہوا کہ اس کے بعد جناب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. جب آپ رہا ہو کر واپس آئی ہیں مدینے تو بھی آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ صحن خانہ میں اور دھوپ میں بیٹھی رہتی. جناب زینب نے جب ان سے کہا کہ بی بی بہت دھوپ ہے، بہت گرمی ہے، اندر آ جائیے، تو جناب رباب نے کہا کہ بی بی میں نے اپنے والی و وارث حسین کے لاشے پر یہ قسم کھائی تھی کہ اب میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. یعنی اتنا اثر ان کے دل پر، ان کے ذہن پر امام حسین کی غربت دیکھ کر ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے نا جناب رباب کی. اور کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. جب ان کو سائے میں لانے کے لیے امام گئے تو ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی، کیونکہ امام وقت کا حکم وہ رد نہیں کر سکتی تھی. اگر چوتھے امام حکم دے دیتے کہ مادر گرامی اندر آئیے تو ان کو آنا پڑتا، کیونکہ وہ امام وقت تھے، لیکن اس سے پہلے ان کے جسم سے ان کی روح پرواز کر گئی. اس پورے واقعے کربلا میں ان خواتین نے اپنی پرواہ نہیں کی. کسی کے زبان سے نہیں ملا کہ ہم پیاسے ہیں. جناب ام لیلہ، جناب رباب نے کہیں اپنی تکلیفوں کا، اپنی پریشانیوں کا اظہار نہیں کیا. اور بحیثیت زوجہ آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں کی زبان پر یہ آ جاتا ہے کہ وعدہ تو کیا تھا کہ رانی بنا کر رکھو گے، اور اب حالات کیسے ہیں، مجھے یہ نہیں حاصل، وہ نہیں حاصل، فلاں کے پاس یہ ہے، ڈھمک کے پاس وہ ہے، ہمارا گھر چھوٹا ہے، ہمارے پاس ہے. آپ دیکھیں کہ امام حسین کی ان یعنی ازواج نے کبھی امام حسین سے شکایت نہیں کی. کربلا سے پہلے کی آپ چھوڑ دیں، خود کربلا میں آنے کے بعد کہ آپ نے ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا، معاذ اللہ، ہم کتنی تکلیف میں، ہم کتنی اذیت میں ہیں، ہم بھوکے ہیں پیاسے، ہمیں لانے کی کیا ضرورت تھی. اپنے پورے ہوش و حواس میں امام حسین کے ساتھ آئیں ان کی مدد کرنے کے لیے. اور صرف یہی نہیں، امام حسین کے دفاع کے لیے اپنی اولاد قربان کر. جناب علی اکبر جیسا بیٹا جب یہ قافلہ کوفے اور شام کے بازاروں سے لے جایا جا رہا تھا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک نیزہ جس پر جناب علی اکبر کا سر تھا، جب بازار سے لے جایا جانے لگا تو ایک عورت اس نیزے کے نیچے آ کے کھڑی ہوئی اور اس نے مخاطب کیا، یا ایھا البدر التمام، اے 14ویں رات کے چاند، خدا کرے تیری ماں مر گئی. جناب ام لیلہ نے کہا کہ معظمہ اس جوان کی ماں کو بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ جس کا اتنا حسین بیٹا مار ڈالا جائے، قتل کر دیا جائے، وہ ماں زندہ کیسے رہ سکتی ہے؟ لیکن جناب ام لیلہ نے اپنے ہوش و حواس میں جناب علی اکبر کو تیار کر کے اجازت دی تاکہ وہ امام وقت کا دفاع کر سکیں. اور امام وقت کا دفاع یعنی اسلام کا دفاع، اسلام کا دفاع یعنی خدا پر یقین اور خدا کے لیے قربانی دینا. یہ سب ہم سب کے لیے ایک درس ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں، سیکھیں. یہ خواتین ہمارے لیے ایک مثال بن کر آئی ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ دیکھیں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کا تصور جیسے جناب زینب عالی مقام ہے، آپ کی تربیت جو ہوئی وہ مولا کائنات جیسے والدین نے آپ کی تربیت کی، لیکن جناب ام لیلہ اور جناب رباب تو خانوادہ رسالت سے تعلق نہیں رکھتی تھی، وہ تو اہل بیت کے خاندان سے نہیں تھی، شادی کے بعد اس خاندان کا حصہ بنی. لیکن آپ نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا کہ کوئی کہہ سکے ہاں غیر خاندان کی تھی نا، دوسرے گھر سے آئی تھیں، طور طریقے نہیں معلوم تھے، معاذ اللہ یہ غلط کام کر دیا یا وہ غلط بات ہو گئی، نہیں، ایک عمل بھی ایسا نہیں. اور ایک شاعر نے جناب زینب کی زبانی کیا خوبصورت بات کہی کہ اونچا ہاشم کے گھرانے کا بہت نام کیا، اونچا ہاشم کے گھرانے کا بہت نام کیا، آج تو آپ کی بہوؤں نے بڑا کام کیا. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ دیکھیں ایک اور اہم کام جو
مجھے کیونکہ اس سے ایک وہ بھی نکالنا ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ایک اس میں سے اپنے لیے لیسن نکالیں گے، اس پہ مجھے پہنچنا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی ان باتوں کو بھی بیان کرتی ہوئی چل رہی ہوں کہ ایک بہت اہم چیز جو آپ لوگوں نے کی وہ یہ کہ آپ نے جناب زینب کی قیادت کو قبول کیا، جناب زینب کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کیا. آپ کو کسی قسم کا ٹسل اس فیملی میں نہیں دکھائی دے گا. آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی پوزیشنز، چھوٹی سی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں 4 لوگوں کی، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پریزیڈنٹ کون ہوگا اور وائس پریزیڈنٹ کون ہوگا اور کس کے پاس اتھارٹی ہوگی اور کون بولے گا اور کون سامنے جا کے گفتگو کرے گا، کتنے اس کے لیے ہنگامے ہوتے ہیں، چھوٹی سی بھی کوئی آرگنائزیشن ہو. یہاں پر اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ تا قیام قیامت کون لیڈرشپ، کس کی لیڈرشپ میں یہ پورا میسج پہنچے گا، کون فور فرنٹ پہ ہوگا، کس کا چہرہ سامنے آئے گا، کسی کو فکر نہیں. نہ جناب زینب کو فکر ہے، نہ کسی اور کو. کسی قسم کا ٹسل اس فیملی میں نہیں ملتا. آپ دیکھیں ہو سکتا ہے ہماری فیملیز میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نند بھاوج میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں فسادات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں بری لگ جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے کشیدگی، ایک دوسرے سے دوریاں، ایک دلوں میں خرابیاں، ایک دوسرے کے لیے برے خیالات ہونا کتنی عام سی چیز ہے. کسی گھر میں اگر جن خاندانوں میں الحمدللہ کہ ہم لوگوں کے خاندانوں میں الحمدللہ کہ میرے سامنے جو لوگ ہیں اور جن سے میری واقفیت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان گھرانوں میں ایسی مصیبتیں نہیں. لیکن آپ نے عمومی لیول پر دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں اس طرح کے حالات پائے جاتے کہ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں. لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ یہ آپس میں ایسا جیل ہو کے یہ خانوادہ رہتا ہے کہ سب بہنیں معلوم ہوتی ہیں. یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ بھاوج ہیں، یہ نند ہے. یہ سارے رشتوں کی جو دیواریں ہیں ان کو مٹا دیا، ان کو توڑ دیا ہے. اور کس طرح محبت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہا جاتا ہے، یہ کس خوبصورتی سے سکھایا ہے. نہ جناب زینب کسی کے حق کو ضائع ہونے دیتی ہیں، نہ جناب ام لیلہ اور جناب رباب کسی کا حق ضائع ہونے دیتی ہیں. سب ایک دوسرے کے ساتھ جیل ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں. جس کا مطلب یہ کہ کوئی خاندان بھی اگر ترقی کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کی، تو پھر آپس میں اتحاد اور محبت کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحم کرے. ڈفرینسز ہونا عام طور سے خاندانوں میں ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے ڈفرینسز ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کو معاف کرتے چلیں، ایک دوسرے کو فورگیو کرتے چلیں اور دوسرے کو موقع دیتے چلیں. یقیناً ہم نہ جانے میری کتنی باتوں سے دوسروں کو اذیت ہو جاتی ہے. مجھے یقین ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، میں انسان ہوں، ہر وقت انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہہ دیا کہ جس سے دوسرے کو اذیت ہو گئی، یا میں نے کیا کر دیا جس سے دوسرے کو اذیت ہو گئی. اسی لیے بہتر ہے کہ انسان ہمیشہ دوسروں سے معافی مانگتا رہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. اور جب کوئی معافی مانگے تو سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو معاف کر دے، کہ ہاں ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہو، اگر کوئی اذیت مجھ سے ہو گئی مجھ سے، چلیے میں نے آپ کو معاف کیا. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جناب ام لیلہ اور جناب رباب نے اس پورے کاروان کے ساتھ قید کی شدید سختیوں کو برداشت کیا، شدید سختیاں قید کی. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے عورتوں کے ہاتھ پسے پشت باندھے گئے تھے. سوچئے، اور اتنا تیزی سے یہ قافلہ لے جایا گیا کیونکہ بہت زیادہ تمنا تھی زر و جواہر اور انعامات کو حاصل کرنے کی، کہ کٹے ہوئے سر جب لے جائے جائیں گے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو ہمیں اس کا انعام ملے گا. تو جو راستہ کئی دنوں میں طے ہونا چاہیے تھا وہ کچھ گھنٹوں میں طے کیا گیا. دوڑائے گئے اونٹ تاکہ جلد از جلد دربار میں ان کو پہنچایا جا سکے. تصور کیجئے کہ اس میں کتنی شدید تکلیف ان قیدیوں نے اٹھائی، جس میں جناب ام لیلہ بھی ہیں، جناب رباب بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد دربار میں پیش کیا گیا. کس قدر کی اذیت اٹھائی ہوگی جب دربار میں ہزاروں کے مجمع کے درمیان
لایا گیا ہوگا, نام بنام پہچانوایا گیا ہوگا کہ یہ ہے, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ حسین کی زوجہ ہے, ان کو پہچانو. ان کی جب تشہیر کی گئی ہوگی, بازار میں لوگ کمنٹ پاس کر رہے ہوں, کیسے کیسے لوگ بازار میں کھڑے ہوتے ہیں, کس کس قماش کے, کس کس گھرانے کے اور کس کس انداز کے لوگ ہوتے ہیں. جب انہوں نے کمنٹس پاس کیے ہوں گے, جب انہوں نے پتھر برسائے ہوں گے, جناب ام لیلہ اور جناب رباب نے اس وقت بھی صبر کیا. اور ایسا نہیں کہ ہر امام کی زوجہ بڑی اچھی تھی, خود امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جو اشس, جو کہ امام کی شہادت کا سبب بنی, کون تھی؟ امام کی زوجہ ہی تو تھی. چند درہم و دینار, اور اس کے بعد یہ وعدہ کہ تمہاری شادی یزید سے کر دی جائے گی. اب تصور کیجئے کہ کسی کا شوہر امام حسن علیہ السلام جیسا ہو اور اس سے کہا جائے کہ تمہاری شادی یزید سے کر دی جائے گی, اور وہ اس سے خوش ہو کر راضی ہو جائے اور اپنے امام حسن جیسے شوہر کو زہر دے دے. امام حسن انتہائی شفیق, انتہائی محبت کرنے والے شوہر, احسان کرنے والے, مگر اس نے پانی میں, اس کو معلوم تھا کہ امام حسن کو پیاس لگتی ہے اور رات کو اٹھ کے وہ پانی پیتے ہیں, تو اس نے اس سراہی کے منہ پہ زہر مل دیا, اور اتنا کاری زہر, اتنا شدید زہر کہ جگر کے 72 ٹکڑے کٹ کے گرے لگن میں. لیکن امام حسین علیہ السلام کو ایسی باوفا ازواج ملی جنہوں نے ان کے ساتھ ان سخت حالات میں اور ان مشکلات میں آپ کا ساتھ دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے ہم کو یہ کربلا کے واقعات سے اور دیگر ہم اپنے ایکسپیرینسز سے یہ سمجھ سکتے کہ کچھ ایسی صفات ہیں جو اسپاؤس میں ہونا بہت ضروری ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, شوہر اور بیوی دونوں میں ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے محبت اور وفاداری. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وفاداری اس رشتے کی شرط ہے کہ ایک دوسرے سے وفا کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, اور ساتھ ہی ساتھ عزت کریں. اگر آپس میں عزت نہیں ہے, بہت ضروری ہے ہر رشتے میں, جو آپ سے چھوٹے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ان کی بے عزتی کر دے. بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پبلک پلیس میں ان کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کریں, یا کسی مقام پر بھی ان کی شخصیت مجروح ہو جائے گی, ان کی پرسنالٹی خراب ہو جائے گی اگر ہم ان کے ساتھ عزت سے بات نہیں کریں گے, اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے. تو شوہر اور بیوی کے رشتے میں بھی یہ کہنا کہ محبت کافی ہے, بالکل بھی نہیں, محبت کافی نہیں, بلکہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے. رسپیکٹ ہو گئی. پھر تیسری چیز, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا, سینسٹیو ہونا ایک دوسرے کے لیے کہ ہمارے شوہر کو کیا پسند ہے, یا شوہر کو یہ خیال کرنا کہ میری بیوی کو کیا اچھا لگتا ہے یا میری بیوی کو کیا نہیں اچھا لگتا ہے. اور اس میں سماج جو ایک یہ چیز بنا لیتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہے تو لوگ اس کو ایک بہت خراب ٹرم سے یاد کرتے ہیں کہ بھائی جورو کا غلام ہو گیا. ایسا نہیں, یہ تو اسلام کہہ رہا ہے کہ خیال کرو, اسلام کہہ رہا ہے کہ محبت کرو, اسلام کہہ رہا ہے کہ اس کی رسپیکٹ کرو. ایک بہت ہی مزیدار ایک حکایت ہے, ایک کہانی ہے جو ایک چھوٹی سی مووی ٹائپ کی بنائی گئی تھی, شاید ایرانی ہی ہے. اس میں بہت ہی دلچسپ یہ چیز دکھائی گئی کہ 2 دوستیں تھیں جو بہت سالوں بعد ان کی ملاقات ہوئی, ٹرین پر ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہوئی, گفتگو شروع ہوئی, دونوں باتیں کرنا شروع کی, اور جب باتیں کرنا شروع کی تو اس میں انہوں نے اپنے اپنے دامادوں کی تعریف شروع کر دی. دونوں کا یہ کہنا تھا کہ میرا داماد بہت اچھا ہے, اتنا میری بیٹی کا خیال رکھتا ہے, اتنا خیال رکھتا ہے, زمین پر پیر نہیں رکھنے دیتا, اتنی محبت کرتا ہے, یہ سب بہت تعریف. اور اس کے بعد اپنے بیٹے کی انتہائی برائیاں, دونوں. میرا بیٹا تو بس ہاتھ سے نکل گیا ہے, بس ہر وقت بیوی کے پیچھے لگا رہتا ہے, بیوی کا خیال کرنا, بیوی کو وہی ساری تعریفیں جو داماد کی بیان کر رہی تھیں, وہی ساری چیزیں اپنے بیٹے میں وہ ان کو بری دکھائی دے رہی تھیں. تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ دونوں سمدھنیں تھیں, دونوں ایک دوسرے کی سمدھن تھیں,
اب وہ اسٹوری کو ڈیفینیٹلی بلڈ کیا گیا تاکہ اس میں آخر میں اس کو دکھایا جا سکے. ظاہر سی بات ہے جب سمدھن ہوں گی تو ایک دوسرے سے تو واقفیت ہونا چاہیے, لیکن سٹوری میں وہ جو لاسٹ میں ایفیکٹ دکھانا چاہ رہے تھے حیرت کا, اس کے لیے انہوں نے ظاہر کیا کہ جیسے دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتی. تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے, وہی چیز جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے ناپسند کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ دوسرے کی بیٹی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ناز و نخرے میں رہے, جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس کا شوہر اس کا خیال رکھے, اس سے محبت کرے, اس کو تکلیف نہ دے, تو ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنا ہے کہ دیکھو کسی دوسرے کی بیٹی کو لا کے تم اس کو تکلیف نہ دینا. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس گھر کی ملکہ بن کر رہے, پرنسس بن کر رہے, تو دوسرے کے گھر کی لڑکی کو لا کر اپنے گھر کی ملکہ بنا لے. تو دیکھیے گا کیسے سماج اپنے آپ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد. ساتھ ہی ساتھ اس ریلیشن شپ میں جذبہ قربانی کا ہونا بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا. شوہر اپنی کمائی لے کر آتا ہے, گھر والوں پر قربان کرتا ہے. زوجہ اپنا آرام قربان کرتی ہے, اگر وہ گھر میں کام کرتی ہے تو اپنے سکون کو قربان کرتی ہے, اگر باہر بھی جاتی ہے تو گھر اور باہر دونوں بیلنس کرتی ہے. وہ کتنی قربانیاں دے رہی ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک دوسرے کے لیے قربانی جب انسان دیتا ہے تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے, محبت اور بڑھتی ہے, ایک دوسرے کے لیے اور جذبہ بڑھتا جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ محبت کا جو پودا ہوتا ہے یہ ایک دن میں نہیں لگتا ہے, اس کو دھیرے دھیرے پانی دینا پڑتا ہے, کھاد دینا پڑتا ہے, یہ دھیرے دھیرے گرو کرتا ہے. خود جنہوں نے اپنی ریلیشن شپس دیکھی ہیں, ڈے 1 پہ جو ہماری ریلیشن شپ تھی, ڈے 2 پر اس سے بہتر ہو جاتی ہے, ڈے 3 پر اس سے بہتر ہو جاتی ہے. سال گزرتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو اور جاننے لگتے ہیں, 2 سال گزرے تو اور جاننے لگے, 10 سال گزرے تو اور جاننے لگے. تو انسان کے جو تعلقات ہوتے ہیں اور جو محبت ہوتی ہے وہ گرو کرتی چلی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک چیز اور اپنے ساتھ تھام کر رکھنی ہے, وہ ہے صبر, یعنی ٹالرنس. ظاہر سی بات ہے جب 2 الگ کے لوگ اکٹھا ایک ساتھ ہوں گے تو کچھ باتیں ایک دوسرے کی اچھی لگتی ہیں تو کچھ بری بھی لگتی ہوں گی, کچھ عادتیں اچھی لگتی ہیں تو کچھ بری بھی لگتی ہوں گی. اب ہو سکتا ہے کسی کے شوہر کو عادت ہے کہ وہ ٹاول نہیں ٹانگتا ہے اور بستر پر گیلا پھینک دیتا ہے, ٹھیک ہے, انسان کو صبر کرنا پڑے گا. کوشش کریں کہ بھئی عادت چینج ہو جائے, لیکن اگر نہیں چینج ہوتی تو کیا اس بات پر جھگڑا کریں یا فساد کریں, یا محبت کے ساتھ اس کو ڈیل اور ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. میرے اپنے جاننے والوں میں اعزا میں ایک فیملی اور ایک کپل تھی جس میں ہسبینڈ بے انتہا غصے ور تھے, بہت زیادہ غصہ, یعنی انتہا نہیں بیان کر سکتی میں کہ ان کو کتنا غصہ آتا تھا. لیکن ان کی وائف نے ان کو اتنا ہی اچھی طرح سے ہینڈل کیا. ایک مرتبہ وہ کہیں شادی میں گئے اور ناراض ہو گئے, اور ناراضگی میں بس اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ نہیں بس چلو واپس, اب ہم یہاں نہیں رکنے والے. اور اتنے شدید غصے میں تھے کہ ان سے کچھ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی فائدہ نہیں, الٹا ڈانٹ پڑ جائے گی. وائف نے بڑی سمجھداری کا کام کیا. انہوں نے کیا کیا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں, ہم بالکل چل رہے ہیں واپس ابھی کے ابھی, اور سامان پیک کرنا شروع کر دیا. اور سامان پیک کرتی جا رہی ہیں اور دھیرے دھیرے کہتی جا رہی ہیں جا تو رہے ہیں لیکن دیکھو خاندان میں کتنی بدنامی ہوگی. کپڑے رکھتی جا رہی ہیں اور کہتی جا رہی ہیں جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو ہمیں خود احساس ہوگا کہ ہم کتنا غلط کیا, بات کر کے دیکھنا چاہیے. یعنی جو اس کے ریپرکشنز ہونے والے تھے واپس جانے کے, ان کو دھیرے دھیرے کام کرتی جا رہی اور بولتی جا رہی. اور شوہر دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا سن رہا ہے, دھیرے دھیرے اس کے کان میں یہ بات جا رہی, اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے. آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو, ہمیں اس طرح سے نہیں جانا چاہیے, اس طرح سے ہماری بے عزتی ہوگی اور بلا وجہ کے لیے بات آگے بڑھے گی. یعنی ہر انسان خود سمجھتا ہے کہ ہمارے شوہر کو یا ہمارے فیملی ممبر کو ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں, جس طرح ہمیں ہینڈل کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے بہت سے موقعوں پہ ہمیں ہینڈل کیا جاتا ہوگا جو ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم سمجھ رہے ہیں ہم ہی ہینڈل کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم ہینڈل کیے جاتے ہوں. تو یہ ریلیشن شپ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے, ایڈجسٹ کرنے اور ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی دو جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا.
اور ذمہ داری ایک دوسرے کے ذمہ دار ہے. شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے اور بیوی شوہر کی ذمہ دار ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ شوہر بیوی کے نان و نفقے کا، اسلام نے نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی ہے. یعنی اس کا کھانا پینا، کپڑا لتا، ہر چیز کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. یہاں تک کہ اگر عورت کماتی بھی ہے تو اس کے مال پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. وہ جس طرح چاہے زوجہ خرچ کر سکتی ہے اور اس کے باوجود شوہر کو اس کا نان و نفقہ دینا ہے. زوجہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت، اس کی حرمت کو پروٹیکٹ کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، اس کے حکم کو مانے، اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے اور اس کے گھر کا خیال رکھے. یعنی یہ میوچول ہے. اور جہاں دیکھیے جیسے ہی جس ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں رائٹس کی بات آ جائے کہ یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میرا حق ہے، بس سمجھ لیجیے ریلیشن شپ میں پرابلمس آ رہی ہیں. کیونکہ جب انسان رائٹس کی بات کرتا ہے، ڈیوٹیز کی بات شروع کرتا ہے، اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہم جب محبت ہوتی ہے اور انسان بے لوث محبت کرتا ہے تو پھر ان سب چیزوں کا خیال نہیں کرتا ہے، ان سب چیزوں کی فکر نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا کوئی دوست کہتا ہے کہ بھائی میں آفس میں بزی ہوں، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، کیا میرے گھر پہ خرید کے ڈراپ کر دو گے؟ اب میں کہوں یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. لیکن جب دوستی پکی ہوتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے، ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں، ہم ضرور کوشش کرتے ہیں، دیکھو تمہارا یہ سامان جو تمہیں ضرورت ہے تمہیں پہنچاتے ہیں، جیسے بھی ممکن ہوگا ہم کریں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن جہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ ریلیشن شپ میں تناؤ اور کھچاؤ ہے. لیکن اللہ نے رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز بنا دی ہیں تاکہ جب اس طرح کی سچویشن ارائز کرے تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ لیگلی کیا رائٹ ہے اور کیا رسپانسبلٹی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اور سوچی تھی، انشاءاللہ ہم کل اس کو کنٹینیو کر لیں گے. لیکن آج کا وقت کیونکہ ہو چکا ہے اور مصائب ابھی باقی ہیں تو اپنی بات کو میں سمیٹتی ہوں اور واپس پہنچتے ہیں ہم کربلا کے میدان میں، جہاں پر ہم جناب ام لیلہ اور جناب رباب کے کیریکٹر میں ان سب خوبیوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ وفادار بھی ہیں، امام حسین کی اطاعت و عزت بھی کرتی ہیں، ان کے جذبات کا خیال رکھتی ہیں، ان کے لیے قربانی دے رہی ہیں، ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، اور کس طریقے سے ایثار و قربانی کے ساتھ اس جذبے کو سینچا گیا ہے. اور جیسے واقع کربلا کے بعد بھی جناب رباب ام لیلہ نے کس طرح امام حسین کو یاد کیا اور ان کا ماتم کیا ہے. آج انہی ام لیلہ کو آج ہم پرسہ دینے جا رہے ہیں ان کے جوان بیٹے علی اکبر کا. جناب علی اکبر کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں. جب کربلا کی جانب آ رہے تھے تو آپ نے امام حسین سے پوچھا تھا کہ بابا ہم حق پر ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ ہاں میرے لال ہم حق پر ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہماری طرف آ رہی ہے یا ہم موت کی طرف جا رہے ہیں؟ معمولی شخصیت نہیں جناب علی اکبر. امام حسین فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں اپنے اس بیٹے علی اکبر کی طرف دیکھ لیا کرتا تھا. یعنی جو رفتار و گفتار، صورت و سیرت میں رسول خدا کی شبیہ تھے. یہی وجہ ہے کہ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے جو اذان دلوائی وہ حضرت علی اکبر سے دلوائی، تاکہ جس نے رسول خدا کی زیارت کی ہو، جس نے رسول خدا کو دیکھا ہو، وہ اس نوجوان کو دیکھ کر متوجہ ہو جائے کہ یہ کون ہے جو رسول سے اتنی مشابہت رکھتا ہے. اور کوئی بھی اگر ایسا ہو جو نہ پہچانتا ہو کہ ہم کون ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کو معلوم ہو جائے کہ ہم کون ہیں اور ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اور باب ازا جب امام حسین کے پاس یہ جوان بیٹا اجازت لینے آیا ہوگا کہ بابا
بابا مرنے کی اجازت دیجیے تو حسین کے دل پر جو عالم ہوگا، حسین کے دل پر جو تکلیف گزری ہوگی اس کا ہم اندازہ تک نہیں کر سکتے۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے لال تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ جا کر خیمے میں اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر خیمے میں گئے، خیمے کا پردہ گر گیا۔ ادھر دشمن کا راوی کہتا ہے کہ بہت دیر گزر گئی تھی کہ حسین کی طرف سے کوئی سپاہی نہیں آیا تھا، کوئی جنگ کرنے نہیں آیا تھا۔ کہتا ہے میں غور سے دیکھا خیام حسینی کی طرف، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ خیام حسینی کا پردہ بار بار اٹھتا ہے اور بار بار گر جاتا ہے، بار بار اٹھتا ہے بار بار گر جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے کہ یہ پردہ بار بار اٹھ رہا ہے اور گر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، جیسے ہی نکلتے ہیں عورتیں جناب علی اکبر کو گھیرے میں لے کر واپس اندر چلی جاتی ہیں۔ عجب نہیں کہ سکینہ دامن پکڑے ہوئے ہو، اے بھیا علی اکبر کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، اے بھیا ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جناب علی اکبر پر مشکل نکلے، بلکہ یوں کہوں کہ اس طرح سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی، چاہتے کہ آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ محسوس ہوا جیسے کہ کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حسین کمر تھامے ہوئے واہ علی اکبرا، واہ علی اکبرا کی آواز بلند کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ امام علی اکبر نے پوچھا اے بابا آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے تھے۔ فرماتے ہیں اے میرے لال علی اکبر، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تم کو معلوم ہوتا کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ میرے لال جب تک ممکن ہو پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ عالم یہ کہ علی اکبر بار بار مڑ کے دیکھ رہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ پسر سعد جو ہے وہ ایک چھتر کے نیچے، اس کے نیچے سائے کے نیچے کھڑا ہوا ہے، ایک چھتری لیے ہوئے ایک ظالم کھڑا ہوا ہے، اور پسر سعد اس چھتری کے نیچے پلٹ کے دیکھتے ہیں امام حسین شدید دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو غیظ آیا، اے بابا وہ فاسق و فاجر، وہ ظالم وہ سائے میں کھڑا ہوا ہے، بابا آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے۔ بس یہ کہہ کے گھوڑے کو ایڑ دی، چاہتے تھے پسر سعد پہ حملہ کرے اور اس کو قتل کر دے۔ چاروں طرف سے گھماسان ہوا، دشمنوں نے چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا۔ تصور کیجئے شبیہ رسول جو صورت و سیرت میں رسول خدا سے مشابہت رکھتا ہے، جو چاند جیسا حسین ہے، اس کو دشمنوں کے بادلوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ علی اکبر شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جناب ام لیلہ، جناب رباب سب خیمے میں موجود ہیں۔ جنگ علی اکبر دیکھی جا رہی ہے۔ جناب علی اکبر کی جنگ کا اندازہ خواتین کیسے لگا رہی تھی؟ امام حسین کے چہرے پہ نظر کر کے، امام حسین تمام خواتین کی نظر امام حسین کے چہرے پہ تھی۔ جب جناب علی اکبر حملہ کر رہے تھے، امام حسین کے جوش کو دیکھ کر اور ان کے چہرے کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا تھا کہ علی اکبر نے غلبہ کیا۔ اگر کوئی حملہ جناب علی اکبر پہ ہوتا تو امام حسین کے چہرے کے آثار سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب علی اکبر مشکل میں گر گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نیزہ سنسناتا ہوا آیا، علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ علی اکبر نے یہ عالم تھا کہ اب گھوڑے پہ بیٹھنے کی تاب نہ رہی۔ علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کے گردن میں ڈال دی۔ گھوڑا دشمن کی صفوں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جس کے ہاتھ میں جو اوزار تھے جناب کے جسم نازنی پہ حملہ شروع کر دیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، آواز دی یا بتا من السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ یہ نہیں کہا
یہ نہیں کہا کہ بابا میری مدد کے لیے آئیے. گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے علی اکبر کہ بابا میں جانتا ہوں آپ صبح سے بہت لاشیں اٹھا چکے ہیں. اے بابا آپ چچا کی لاش اٹھا چکے, کمر ٹوٹ چکی ہے, قاسم و محمد کے لاشیں اٹھا چکے, اس لیے بابا بس میرا سلام دور سے ہی قبول کر لیجئے. مگر ہائے حسین کی بے کسی, ادھر آواز علی اکبر آئی, ادھر حسین ٹھوکرے کھاتے ہوئے کربلا کی جانب بڑھے. اے علی اکبر آواز دو تاکہ حسین تم تک پہنچ سکے. میں نے تک مصائب میں پڑھا ہے کہ امام حسین کا یہ عالم تھا کہ راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا, راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرف ہے. حسین زمین پہ گر پڑے. جیسے ہی علی اکبر کے نزدیک پر پہنچے اب چلنے کی طاقت نہیں رہی, اور اس کے بعد جس طرح بچے گھٹنیوں کے بل چلتے ہیں حسین نے خود کو کھینچنا شروع کیا اور علی اکبر کے نزدیک پہنچے. جس وقت نزدیک پہنچے اس جوان کا دم اکھڑ رہا تھا, ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا تھا. علی اکبر کیا مصیبت ہے بابا سے بیان کر دو. علی اکبر کہتے بابا سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے, میں نے برچھی تو نکال دی مگر اس کی انی اب بھی میرے سینے میں پیوست ہے, بہت اذیت دے رہی ہے. امام حسین کہتے میرے لال تم ہاتھ پکڑو, تم یا علی کہو میں سینے سے برچھی نکالتا ہوں. میں اس کے آگے نہیں کبھی پڑھتی کیونکہ میری طاقت نہیں ہے, مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اس منظر کو پڑھ سکوں. مگر جب برچھی کی انی باہر نکلی علی اکبر کا دم نکل گیا. باپ کی نگاہوں کے سامنے جوان بیٹے نے دم توڑ دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لینا, ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما دینا. بار الہا جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کر دے. بالخصوص ہمارے گڑگاؤں میں فرحین کی خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے, آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے. پروردگار ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے, جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے. پروردگار عالم جو ہاتھ تیری بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں جناب علی اکبر کا واسطہ کہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ہمارے قوم کے نوجوانوں کو جناب علی اکبر جیسا بننے کی توفیق و سعادت عطا فرما دے. بحق محمد و آل محمد ہمیں ایسی ماں بننے کی توفیق دے دے کہ ہمارے بچے جناب علی اکبر جیسے بن سکے. پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما. پالنے والے تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں, ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. آفرین اور نزیحہ سے درخواست ہے کہ وہ ماتم نوحہ خوانی کریں. آفرین. حسین 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 حسین. ہائے نوجوان اکبر ہائے نوجوان اکبر ہائے نوجوان اکبر ہائے نوجوان اکبر. آسماں بھی روتا ہے سن کے یہ فغاں اکبر. کوئی ماں جو کہتی ہے ہائے نوجوان اکبر ہائے نوجوان اکبر ہائے نوجوان اکبر ہائے نوجوان اکبر ہائے نوجوان اکبر. ایک دیا
ایک دیا بجھاتی ہے ایک دیا جلاتی ہے ایک دیا بجھاتی ہے انتظار میں تیری رات بھر یہ ماں اکبر آئے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر تم نے جلتی ریتی پر جب سے ایڑیاں رگڑی تم نے جلتی ریتی پر جب سے ایڑیاں رگڑی اٹھ رہا ہے مقتل سے آج تک دھواں اکبر آئے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر اب سکون پائیں گے کس کو دیکھ کر شبیر اب سکون پائیں گے کس کو دیکھ کر شبیر مٹ چکا ہے نانا کا آخری نشان اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہے نگاہ زینب کی آسماں کے تاروں پر ہے نگاہ زینب کی آسماں کے تاروں پر ایک بار پھر کہہ دو صبح کی اذان اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر خم ہوئی کمر شہ کی تنگ ہو گئی آنکھیں خم ہوئی کمر شہ کی سنگ ہو گئی آنکھیں جب تمہارے سینے میں چبھ گئی سنا اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر دن جب آئے شادی کے موت آ گئی تم کو دن جب آئے شادی کے موت آ گئی تم کو چاند سی دلہن تیری لا سکی نما اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر خاک سینے پر نیزہ دی صدائے مقتل میں خاک سینے پر نیزہ دی صدائے مقتل میں آؤ دے چکا بابا رن میں امتحان اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر ہائے نوجواں اکبر یاد کر کے روتی ہے تم کو اور اصغر کو یاد کر کے روتی ہے تم کو اور اصغر کو جتنی بار صغرا کو آئی
हिचकियां अकबर, हाय नौजवां अकबर, हाय नौजवां अकबर, हाय नौजवां अकबर, हाय नौजवां अकबर। आलमे ज़ईफ़ी में याद करके अकबर को, आलमे ज़ईफ़ी में याद करके अकबर को, माँ तड़प उठी कहकर, हाय नौजवां अकबर, हाय नौजवां अकबर, हाय नौजवां अकबर, हाय नौजवां अकबर, हाय नौजवां अकबर। Hussein, 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 Hussein. कहती थी ये माँ हूँ भरी मैयत से लिपट कर, कहती थी ये माँ हूँ भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ हूँ भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शाहानी, अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शाहानी, अफसोस के रासाई न तुझको ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ हूँ भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुग़रा जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूं जी कर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ हूँ भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, क्या हो गया दिलबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ
आँखों भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर, है अली अकबर। आए जो हमें लूटने खैमों में सितमगर, आए जो हमें लूटने खैमों में सितमगर। माँ देगी सदाएं अली अकबर, अली अकबर। छिन जाएगी चादर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ हूँ भरी मैया से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया। वो गेसुओं वाला है मेरा खून में नहाया। ये क्या हुआ दिलबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ हूँ भरी मैया से लिपट कर, है अली अकबर। हुसैन हुसैन Hussein, हुसैन Ya या Hussein, हुसैन या Ya हुसैन Hussein, या Ya हुसैन। Hussein, Ya Hussein. खुदा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़ियारत और दुआ पढ़वा दीजिए। खुदा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुअमिनीन या सय्यद अल-वसीन, अस्सलामु अलैकी या फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकी अस्सलामु अलैका जमीअ अइम्मतल बक़ी व जमीअ अंबिया व जमीअ मलाइका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व मौलाई या अबिल फज़्ल अब्बास या इब्न अमीरुल मुमिनीन व क़ासिम इब्न हसन व मुस्लिम इब्न अक़ील व हानी इब्न उर्वा व हबीब इब्न मज़ाहिर व हुर्र शहीदुर रियाही साहिरन शुहदाए करबला, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुल्फ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सुश शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, अर्राज़ी बिक़द्र वल क़ज़ा, अली इब्न मूसा रज़ा अल मुर्तज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़ ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान मिन ज़वालिल ईमान, अस्सलामु अलैका या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक,
وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. دعائے سلام کی ہے برائے امام زمان. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحر ارواح انبیاء خدا، بحر ارواح اولیاء خدا، بحر ارواح چہاردہ معصوم، بحر ارواح سید مسلوم. یا الہی کریں امام ظہور کے محبوں کے ہوئیں دل مسرور. ظلم اور کفر سے جہاں ہو پاک، ایک مذہب ہو قاف سے تاقاف. علماء دین کے رہیں خرسند، رتبہ علم ہو ہمیشہ بلند. دینداروں کے سب ادا ہوں دین، جو کہ ہو رنج میں وہ پائیں چین. جو کہ زیارت کے غم میں ہے دلگیر، جلد دیکھیں وہ روزہ شبیر. خاص کر جو ہیں حاجی و زوار، رہیں امن و امان میں لیل و نہار. لا ولد جو ہیں دیون فرزند، ہوئے پیدا خلف سعادت مند. جن کے فرزند ہوئے ناکارہ، ان کو کر نیک ہونا آوارہ. حاجتیں مومنوں کی بر آئیں، جو کہ بیمار ہوں شفا پائیں. قید سے ہو خلاص زندانی، رہے غلے کی بھی فراوانی. بخش ہر ایک کے باپ اور ماں کو، عفو کر مومنوں کے عیسیٰ کو. خاص کر جو ہیں حاضر محفل، کھول دے ان کے اقتئے مشکل. ہے جو بانی ازا کی محفل کا، اس کا برائے مدعا دل کا. وہ ترقی میں عمر و دولت و جاہ، حاجت ان کی برائے خاطر خواہ. فاتحہ پڑھ لو دوستان رسول، تاکہ سب کی دعا ہو قبول.